پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے بھی جس کو بڑی عدالت کبھی سمجھا جاتا تھا، آئینی بینچ، پہلے تو یہ بنایا جا رہا تھا کہ ایک سپریم کورٹ بنا دی جائے، وہ بہت بڑی ہو، آئینی سپریم کورٹ ہو، اور اس کے نیچے پھر یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ ہو۔ اگر وہ سپریم کورٹ بن جاتی تو اس کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ ہونے تھے، اور جو دوسرے نمبر پر عدالت ہونی تھی اس کو یحییٰ خان آفریدی ہی نے لیڈ کرنا تھا، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کا پتہ تو کاٹ دیا جانا تھا، جس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ بہرحال 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، اور جس طرح سے یہ رجیم چاہتی تھی اور رجیم کو لانے والے چاہتے تھے، انہوں نے اسی طرح سے کر لیا۔ عدلیہ کو جس طرح سے کنٹرول کیا جانا تھا، عدلیہ کنٹرول ہو گئی، اور اس معاملے کو لے کے کچھ لوگ چلے گئے 26ویں آئینی ترمیم کو آئینی بینچ کے پاس، اور آئینی بینچ کے سامنے دو سوالات سب سے پہلے رکھے گئے۔ پہلے تو اس آئینی ترمیم کے خلاف جانے والے لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آئین میں ایسی ترمیم کر دی گئی ہے جس کے بعد عدلیہ کا وجود نظر نہیں آتا، عدلیہ کمپرومائز ہو کے رہ گئی ہے، اور وہاں پہ ایگزیکٹو کو زیادہ اختیارات دے دی گئے ہیں ججوں کی تقرری کے اور بینچ تک بنانے کے۔ اس ترمیم کے خلاف کچھ لوگوں کی طرف سے درخواست کی گئی، جس میں کئی بار کونسلر بھی شامل ہیں، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی کیس کو آگے لے جانے والوں میں شامل ہیں۔ تحریک انصاف بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ کل کی سماعت کے موقع پر پٹیشنرز کی طرف سے کہا گیا کہ اس کی لائیو سماعت کی جائے، اس کیس کو ٹی وی چینلز پر لائیو دکھایا جائے۔ اس پر تھوڑی بہت بحث ہوئی، آئینی بینچ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا، اس کے باوجود کہ کچھ جج صاحبان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تو ہمیں ایکسپوز کرنے والی بات ہے۔ ایسی بات وہ جج کہہ سکتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے آرگومنٹ کا جواب دینا ہے، کس طرح سے سوالات کرنے ہیں، اور کس طرح سے ہم نے اپنی باڈی لینگویج دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ اور وہ اس سے گھبراتے ہیں کہ ہمارے سامنے سوال کچھ رکھا جائے گا، ہم نے جواب کچھ اور دینا، اور پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ سوال کیا کیا گیا اور جواب کیا۔ ان کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیے گئے تو وہ ماننے پر مجبور ہو گیا، اور پھر حاجی امین الدین صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ براہ راست اس کی سماعت ہوگی، اور اگلے دن پھر یعنی آج اس کی براہ راست دوسری سماعت ہوئی ہے۔ پہلی کل ہوئی تھی، وہ براہ راست تو نہیں تھی، وہ دنیا نے نہیں دیکھی، لیکن آج کی سماعت پوری دنیا نے دیکھی۔ پوری دنیا سے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے ان کے لیے سماعت براہ راست ہو رہی تھی۔ اسے بتایا گیا کہ آئینی ترمیم کے خلاف، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف حامد خان کی طرف سے بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے گئے، انہوں نے زمین آسمان کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ سے جو نظر آ رہا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم فارغ، جس طرح سے دلائل دیے گئے ہیں، تو اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ حامد خان کی طرف سے دلائل کے ڈھیر لگا دیے گئے، انبار لگا دیے گئے۔ اگر ان کے انبار کی، ان کے ڈھیر کی، دلائل کے ڈھیر کی مقدار ہم لے لیں کہ ایک ٹرک ہے، اگر اس سے بھی کئی گنا زیادہ دلائل آ جاتے ہیں، 10 20 30 40 50، جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کے اتنے زیادہ مؤثر اور زبردست دلائل تھے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم فارغ، تو اس پر ہم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر اتنے زیادہ دلائل آ جائیں، اس سے کئی گنا زیادہ دلائل آ جائیں، پھر بھی ان کے حق میں فیصلہ آنے والا نہیں ہے۔ یہ 8 رکنی بینچ اس کیس کو سنے، یا پھر فل کورٹ بنایا جائے، سارے کے سارے سپریم کورٹ کے جج، جن کی تعداد شاید 24 ہے یا پھر 34 ہے، 24 کے 24 جج صاحبان بیٹھ جائیں، وہ فیصلہ کریں۔ تو اس حوالے سے آج دلائل دیا گیا، اور حامد خان کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اس حوالے سے ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ جتنے بھی دلائل ان کی طرف سے دیے گئے، اگر فل کورٹ بن جاتا ہے، گو کہ بہت سے جج صاحبان جو اس بینچ کا حصہ نہیں ہیں، جن کو آزاد جج کہا جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز ہوں، لیکن ایک امکان ضرور موجود ہے کہ اگر فل کورٹ بنتا ہے، 24 25 23 جج بیٹھتے ہیں، تو پھر آئینی ترمیم کے خلاف، 26ویں کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو کیا ایسا رسک لیا جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حاجی امین الدین صاحب ایسا کوئی رسک لے لیں، اور پھر یہ کس بینچ کے سامنے کیس ہے جو خود اس کے بینیفیشری ہیں، جو آج عدالت بنے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کیس ہے، اور وہ کیا ایسا فیصلہ دے دیں گے؟ اگر اصولی بات ہو تو پھر اپنے خلاف بھی فیصلہ دینے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسی باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں جہاں پہ اصول کی، قانون کی حکمرانی، اور یہاں پہ کس چیز کی حکمرانی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس لیے این خواب است و خیال است و جنوں کہ اس کے خلاف، اپنے خلاف یہ جج صاحبان فیصلہ دے دیں گے،
ہو سکتا ہے کہ 1-2 جج صاحبان فیصلہ دے دیں، لیکن 8 میں سے 2 یا 3 کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، جبکہ فیصلہ انہی ججوں کا مانا جائے گا جو اکثریت میں ہوں گے۔ اور اکثریت میں جج صاحبان کون ہیں، کس کے ساتھ ہیں، کس کے لائے ہوئے ہیں، کس کے سکھائے ہوئے ہیں، کس کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی وفاداری ہے تو وہی فیصلہ کریں گے جو وہ چاہیں گے، جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ تو احمد خان صاحب کی طرف سے بڑے زبردست قسم کے دلائل دیے گئے، تو اس پر فیصلہ کیا جانا ہے۔ سارے کے سارے جج بیٹھیں یا پھر حاجی امین الدین کی سپریم کورٹ بیٹھے، جس کو آئینی بینچ کہا جا سکتا ہے، تو یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ فل کورٹ بیٹھ جائے۔ اس لیے فیصلہ یہی آنے والا ہے کہ فل کورٹ نہیں بلکہ آئینی بینچ اس کو سنے گا۔ اس کے بعد آئینی بینچ کی طرف سے اس کیس کو سنا جائے گا تو اس کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے، کیا آئینی ترمیم ختم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ آئینی بینچ اس کیس کو سنے گا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسا کہ ان کے پچھلے کنڈکٹ پر چلے جائیں، ماضی کو دیکھ لیں کہ یہ فیصلہ اس ترمیم کے خلاف کر دیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 26واں آئینی ترمیم فارغ ہو گئی، ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ این خواب است و خیال است و جنوں، یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ احمقانہ سوچ تو ہم اس کو نہیں کہتے، لیکن یہ ایسی سوچ ہے جو عملی صورت اختیار کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو باقی سینیٹر مشتاق کی بات کرتے ہیں، ان کو 400 لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ وہ غزہ کے لوگوں کے لیے خوراک لے کے جا رہے تھے، ان کا لباس لے کے جا رہے تھے، ان کے لیے کپڑے لے کے جا رہے تھے، ان کی ضروریات کی دیگر اشیاء لے کے جا رہے تھے۔ سمود فلوٹیلا اس کے ساتھ وہ جا رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ کو پہلے چھوڑ دیا گیا اور سینیٹر مشتاق کو بعد میں چھوڑا گیا ہے۔ وہ وہاں سے رہا ہو گئے ہیں، رہائی کے بعد یہ اردن پہنچ گئے۔ وہاں پہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی اور ان کی جذباتی گفتگو تھی، اور ان کی یہ گفتگو بڑی ہی جذباتی تھی۔ پاکستان وہ پہنچنے والے ہیں، پاکستان پہنچ کر مزید وہ بات کریں گے۔ وہاں پہ ان کی طرف سے کیا کہا گیا ذرا آپ خود بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں اور الحمدللہ 5-6 دن اسرائیل کے بدنامی زمانہ نگیو ڈیزرٹ جیل کے اندر رہنے کے بعد ہمیں رہائی مل چکی ہے۔ اس دوران ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے باندھی گئی، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں ڈالی گئی، ہمارے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی، ہمارے اوپر کتے چھوڑے گئے، ہمارے اوپر گنز رکھی گئی اور ہمیں بدترین قسم کا ٹارچر کیا گیا۔ ہم نے 3 دن بھوک ہڑتال کی اپنے مطالبات کے لیے۔ No access to air, no access to drinking water, no access to medication, no access to life. کسی قسم کی چیز تک ہمیں رسائی نہیں تھی ایک بدنامی زمانہ جیل کا، لیکن الحمدللہ ہم رہا ہو چکے ہیں اور فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ اس ناکہ بندی کو ہم توڑیں گے، بار بار اس کے لیے جائیں گے، غزہ کو بچانے کے لیے کوشش کریں گے اور جو جینوسائیڈ کے مجرم ہیں ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ مزاحمت جاری رہے گی، اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک فلسطین کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی اور مزاحمت کی جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جلد آؤں گا پاکستان اور پوری تفصیل جو اس فلوٹیلا کی ہے اور اسرائیلی جیلوں کی ہے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اپنی اس جدوجہد کو اقصی کی آزادی، فلسطین کی آزادی، غزہ کی آزادی تک جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کے خاتمے تک ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ جاری رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین زندہ باد، پاک فلسطین دوستی پائندہ باد۔ یہ آپ نے سن لیا سینیٹر مشتاق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور سینیٹر مشتاق صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا پوری دنیا نے اس کو سنا، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پتہ تھا کہ اسرائیل ایسے فلوٹیلا کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دے گا، غزہ میں نہیں جانے دے گا، تو پھر ان لوگوں کو کیا پڑا تھا کہ یہ وہاں پہ گئے۔ لیکن انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے، جن لوگوں کے اندر انسانیت موجود ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن غیر انسانی رویے ایسے بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ ان پر ہی تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ وہاں پہ چلے کیوں گئے۔ تو اسی حوالے سے ہم شمع جنیجو کی بات بھی کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی حامی ہیں۔ وہ اسرائیل کی حامی نہیں ہو سکتی، لیکن اس چیز کی وہ حامی ہو سکتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسرائیل کا حامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کی آپ حمایت کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جس کے اندر تھوڑا سا ضمیر ہے، تھوڑی سی انسانیت ہے، وہ اسرائیل کی کسی طور بھی حمایت نہیں کر سکتا کہ اسرائیل کی طرف جو کچھ
फ़लस्तीनियों के साथ किया जा सकता है। बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, उसकी किसी भी तरह से हमायत कर दी जाए। ये सिर्फ चंद एक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इसराइल की हमायत करते हैं कि इंसानियत का कत्ल किए चला जा रहा है, इंसानियत को मारते चला जा रहा है और वहाँ पे इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। शमा जनेजों के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि इसराइल की वो इस तरह से हमायत करेंगी कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है। हाँ, वो ये ज़रूर करें कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है। इस हवाले से उनके पास हो सकता है कि बहुत से दलाइल हों, तो इसराइल को तस्लीम करने वाली बात ये अलग से है। शमा जनेजों की तरफ से और भी कई बातें की गई हैं। एक तो वो ख़ुद भी खबर बन जाती हैं और ख़बर भी दे रही हैं, वो इसराइल की मुखालफत कर रही हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि 5 बच्चों को शहीद कर दिया गया, इस तरीके से वहाँ पे मुज़ालम जारी हैं। और दूसरी तरफ पाक फ़ौज की वो हमायत पे हमायत करती चली जा रही है। रजीम की भी शायद वो हमायत करती हैं, शहबाज शरीफ की भी वो हामी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उनको अपने साथ अमेरिका ले गए थे, गो के वहीं पे छोड़ के इनको आ गए। उन्होंने फिर अपनी टिकट करवाई, जिस तरह से भी वो वापस लंदन चली गई, लेकिन फिर भी वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की हमायत कर रही हैं। जिस तरह से इमरान खान की वो पहले मुखालफ थी, उसी तरह से आज भी इमरान खान की मुखालफत कर रही हैं। तो बाकी पाक फ़ौज के हवाले से उनका मौक़िफ़ पहले जैसा ही है, पाक फ़ौज के वो साथ खड़ी हैं। उन्होंने पाक फ़ौज से 2 सवालात किए हैं। उनकी तरफ से पहले तो ये ख़बर दी गई, जैसा कि हमने कहा कि उनकी तरफ से ख़बर भी दी जाती है और ख़ुद भी वो ख़बर बन जाती हैं। उनकी तरफ से ये ख़बर दी गई है कि औरंगज़ेब में 21 दहशतगर्दों को, 21 ख़वारिज को पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से, पाकिस्तान के सपूतों की तरफ से कत्ल हलाक किया गया है। 21 दहशतगर्दों को, 21 खारिज को हलाक किया गया है औरंगज़ेब में। और साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि मुकाबला करते हुए 11 पाक फ़ौज के, पाक सिक्योरिटी अफवाज के सपूत भी शहीद हो गए हैं। 2 सवालात उन्होंने उठाए हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन मुकम्मल ऑपरेशन कब शुरू किया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में, ये उनका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि कौम अपने सपूतों के लाशें, उनकी लाशें कब तक उठाती रहेगी। ये 2 सवाल उनकी तरफ से किए गए हैं। तो चलते हैं अगली ख़बर की तरफ। जैसा कि हमने सेनेटर मुश्ताक साहब का आपके सामने बयान रखा, इसी तरह से एक और भी बयान सामने आया है, और वो बयान भी शमा जनेजो के ट्विटर पर मौजूद है, एक्स पर मौजूद है। वो कोई खातून है जिसकी तरफ से आदर राजा को बेनकाब किया गया है। इसमें वो कहती हैं कि आदर राजा खुद ही अपनी प्रॉक्सी बन के एक अकाउंट चला रहा है और वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ अकाउंट चल रहा है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो भी बंदा बात करता है वो उसकी तायीद किसी सूरत भी नहीं की जा सकती। अगली एक और व्लॉग में उनकी तरफ से कहा गया है कि ये वो बंदा है जिसने एहसान को अपने प्रोग्राम में बुलाया और उसके मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखा। एक ऐसे दहशतगर्द को जो पाकिस्तान से फ़रार हो गया था, उसको गिरफ़्तार किया गया था, उसका मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखने की क्या ज़रूरत है। इस हवाले से भी उन्होंने तनकीद की है, उस पर हम कभी फिर बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये अपना प्रॉक्सी अकाउंट चला रहे हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि ब्रिगेडियर राशिद के ख़िलाफ़ मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। खातून कहती हैं कि ब्रिगेडियर राशिद के ख़िलाफ़ इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि इनकी तरफ ये दावा किया गया झूठा है कि ये वहाँ पे सुरखरू हो गए हैं, अभी फ़ैसला आना है। वो कहते हैं कि ब्रिगेडियर राशिद इनको घसीट के, इनको खींचते हुए बरतानिया की कोर्ट में ले गए थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।